ہم کمزور ہیں کہ ہم نے ٹوٹے ٹوٹے سہارے پکڑ لیے، کمزور رسی کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں، وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کہتا ہے۔ وہ ایسی زبردست طاقتور رسی ہے کہ وہ چھوٹ تو جاتی ہے پر ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، چھوٹ جائے گی۔ کہیں کفر کے اندھیروں میں چھوٹ جائے گی، کہیں نافرمانیوں میں وہ رسی چھوٹ سکتی ہے، شرک اور بت پرستی کے ان اندھیروں کے اندر وہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے، وہ کہ چھوٹے گی ہماری کمزوری کی وجہ سے، اس نے ہماری کمزوری سے چھوٹنا ہے۔ لیکن اس رسی کو حضرت آدم سے لے کر انسانیت کے اختتام تک، قیامت تک کے لوگوں نے پکڑنا ہے۔ وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں، وہ ٹوٹی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رسی ہے، وہ اللہ پہ توکل کی رسی ہے، اعتماد کی رسی ہے، وہ اللہ جل جلالہ پر بھروسے کی رسی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، ہم خوش رہیں، حالات کا مقابلہ کریں۔ جب ہمارے دل اور دماغ میں اللہ کی ذات پہ اعتماد کا تصور ہوگا، دنیا کے سارے اندھیرے روشنیاں ہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ طاقتور دیواریں راستے میں حائل ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پھر بھی راستے دے دیں گے، اسباب پیدا فرما دیں گے۔ یہ تو مخلوق ہے نا، یہ تو ساری ان کی طاقت تو اللہ کی طاقت کے محتاج ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی انسان بے سہارا نہیں۔ ایسے ایسے اسباب اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیے نا کہ کوئی محروم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آئی، حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ فرماتے ہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اتوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قالوا کہنے لگے یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور، یہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی جبینوں پہ بھی سجدوں کے نشان، ہماری جبینوں پہ بھی سجدوں کے نشان، ہم بھی روزہ یہ بھی روزہ، ان کی عبادتیں ہماری بھی عبادتیں، یہ بھی ذکر ہم بھی ذکر، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور یہ صدقہ خیرات کر کے نکل گئے آگے، ہم تو پیچھے رہ گئے، نیکیاں بڑھ گئی ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فقر و فاقہ والی زندگی گزارنے والے تھے، پیغمبر مصطفیٰ نے اپنے ان غریب صحابہ کو سہارا دیا۔ تم بے سہارا نہیں ہو، اللہ نے ایسے ایسے اسباب تمہارے لیے عطا فرمائے، تم ان سے بھی آگے نہیں کر سکتے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مال کو خرچ کرنا صدقہ ہے، اللہ کے نبی نے صدقے کی اتنی شکلیں امت کو بتلا دی، مال نہیں ہے تو یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو صحابہ کرام جب یہ غم لے کر آئے، یہ دکھ لے کر آئے، آپ یہاں سے صحابہ کے اس مزاج اور حرص کو سمجھیے، نیکی میں بڑھنے والا مزاج، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ والا مزاج، ہمارے اندر یہ مزاج نہیں ہے۔ کوئی ایک قدم آگے بڑھا تو ہم تو پیچھے رہنے کے شائق ہیں، شوقین ہیں، آگے بڑھنے والے، ہاں دنیا کی طلب میں، کمائی میں آگے بڑھنے کا بڑا جذبہ ہے، اس کے لیے وقت بھی ہے، اس کے لیے اپنی کمر کو بستر سے الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب بات عبادت کی آئے، ریاضت کی آئے، اللہ کو راضی کرنے کی آئے، تو پھر ہمارے بستروں سے ہماری کمر جدا نہیں ہوتی۔ کیسے ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ جن قوموں نے ترقی کے راز جانے ہیں، ان کی کمر ان کے بستر سے نہیں لگی، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، چاہے وہ دنیاوی ترقی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بتلایا، ان کے اس غم کو دور کیا، صحابہ کے اس جذبے کو، نیکی کے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، میں تمہیں اور صدقے کی شکلیں بتاتا ہوں، سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو تم قدم قدم چل کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں آتے ہو نا، یہ ایک ایک قدم صدقہ ہے۔ دو ناراض بندوں کو تم نے راضی کر دیا، ان کے مابین تم نے صلح کروا دی، میرے صحابہ یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ معمولی صدقے نہیں ہیں جو میں بتلا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے،
کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم، اس کے وجود کے 360 جوڑے، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، اور جو آدمی اپنے ان جوڑوں کا، جسم کے جوڑوں کا صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کیا صدقہ ہے؟ پیسہ دینا ہی صدقہ ہے؟ روپیہ خرچ کرنا ہی صدقہ ہے؟ نہیں، تم سبحان اللہ کہو یہ صدقات ہیں، اللہ اکبر کہو یہ صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ صدقہ ہے۔ ہمارا مزاج تو راستے بند کرنے کا ہے نا، دولت کی ہوس اتنی ہے، راستے بند کرنے کا مزاج ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی بڑی عظیم الشان قیمت رکھی ہے، اتنی قیمت کہ اگر میں وہ سودا بتا دوں کہ اللہ نے انسان اپنے بندہ، وہ بندہ جو ایمان و عمل کی دولت سے مالا مال ہے خصوصیت کے ساتھ، پھر انسانیت کا مقام وہ بھی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا مقام، اللہ نے انسان کی اتنی قیمت بتلائی کہ اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اتنے چھوٹے سے عمل کے بدلے جنت الاٹ کر دیتے ہیں، جو چھوٹا سا عمل وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی انسان کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھایا اور ایک طرف کر دیا، پتھر اٹھایا ایک طرف رکھ دیا، کانٹے دار ٹہنی اٹھائی راستے سے اس کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ اس عمل کے بدلے میں اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی عنایات نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہیں، سہارا کوئی نہیں، بھروسہ کوئی نہیں۔ اللہ کی جل جلالہ کی ذات تو ہمارے لیے ایسے ایسے پیکیجز اللہ نے دیے ہیں نا کہ تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تمہیں میری قربتیں ملے گی، تمہیں میری محبتیں ملے گی، میری عنایتیں ملے گی، میری رحمتیں ملے گی، میری نعمتیں تمہیں ملے گی۔ یہ انسان کی قیمت ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے اس بنو آدم کو، انسان کو اللہ فرماتے عزت دی، یہ توقیر ہے۔ یہ نہیں کسی بڑے آدمی کی آپ نے عزت اور توقیر کی تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ طبقاتی معیار نہیں ہے، مساوات اور عدل کا پیمانہ ہے اللہ کے ہاں۔ کسی غریب کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو آپ نے اٹھا لیا، اللہ نے، آپ نے اللہ کے ایک بندے کی تکلیف کو دور کیا، اللہ نے آپ کو کیا پروٹوکول دیا؟ فرمایا کہ غفر اللہ لہ، مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہوں، جنت بھی عطا کر رہا ہوں۔ کتنی عزت کی اللہ نے ہمارے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والے کو اللہ جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے ہماری عزت۔ ہم اللہ کی نظروں میں اتنی عزت اور قیمت والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی قیمت کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا، کان یتقلب، وہ جنت میں گھوم رہا ہے، اور جنت کے بالا خانوں میں گھومتے ہوئے اس شخص کو اللہ نے کیوں جنت میں بھیجا؟ کیا اس کی سجدوں پہ اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے؟ اللہ کے نبی نے جنت میں داخلے کی وجہ یہ نہیں بتلائی۔ عبادتیں ہوں گی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گی، نیکیاں ہوں گی، ذکر و اذکار، سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرنے والا شہزادہ وہ ہے جس نے راستے میں پڑی ایک کانٹے دار ٹہنی کو اس لیے اٹھا دیا تھا، ایک کانٹے دار درخت کو راستے سے اس لیے صاف کر دیا تھا کہ یہ اللہ کے بندوں کے راستے میں تکلیف کا سبب بن رہے تھے۔ یہ بات تھی۔ کہاں چلے گئے وہ ہمارے سجدے، وہ ہماری ریاضتیں، وہ ہماری مشقتیں؟ ہم جن پہ اعتماد کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہی سے ملے گا، یہ بھی اللہ کی رضا، لیکن اللہ جل جلالہ کو پانے کے اور اتنے راستے ہیں، اور اتنی جگہ ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی اللہ ہمیں مل جائیں گے۔ یہ تو میں آپ کو وہ مقام بتلا رہا ہوں نا کہ جو انسانیت کا مقام ہے، کہ انسان کی آپ خدمت کریں۔ اسی لیے ہمارے دین نے یہ نہیں کہا، کافروں کے حقوق بھی ہمارا دین اسی لیے دیتا ہے، وہ انسانیت کے مقام میں تو ہیں، بلکہ میرے دین کی عظمتیں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اس دین کی کتنی عظمتیں رکھی ہیں کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو اللہ نے کہا چل تجھے بھی جنت دے دیتا ہوں۔ مقام انسانیت تو بلند ہے،
کرمنا بنی آدم، آدم کی عزتیں عظمتیں تو اپنی جگہ ہیں، ایک کتے کو دنیا والے حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک آدمی، حدیث کے اندر آتا ہے نا، بخاری کی روایت ہے کہ وہ پیاسا آدمی، اشتد عطشہ، اس کی شدید، اس کو پیاس کی شدت تھی، اور قریب میں کنواں تھا، مل گیا، وہاں کنویں کے اندر گیا، پانی پیا، سیراب ہو کر جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ وہ پھر اس کنویں کے اندر گیا، اپنے جوتے میں پانی کو بھرا، اس پیاسی کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت اور بخشش فرمائی۔ آپ انسان کی بات کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے حقوق سے کھلواڑا کر رہے ہیں، یہاں تو اللہ نے جانوروں کے حقوق پر بھی ہمیں یہ کہا کہ تمہاری مغفرت اور بخشش کا یہ بھی ایک بہانہ ہے، تم اس کتے کو پانی پلا دو۔ ان جانوروں کے حقوق ہمارے دین نے ہمیں بتلائے، تم ان حقوق کی تکمیل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس پہ بھی تمہیں جنت عطا فرما دوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہم دنیا کے سہارے تلاش کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا مالک کتنی زیادہ ہمارے قریب ہے کہ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، میرے قریب آ جائے۔ ایک بت پرست نے ہمیشہ کہا یا صنم، صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، صنم 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 کہا، لیکن غلطی سے اس کے منہ سے ایک مرتبہ نکل گیا صمد، یہ اللہ کا نام ہے صفاتی۔ جب غلطی سے اس کے منہ سے صمد کا لفظ نکلا تو غیب سے ایک آواز آئی کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں تیرا پروردگار حاضر ہوں۔ کہیں غلطی سے ہی ہمارے منہ سے اللہ کا ذکر ہو جائے، غلطی سے ہی ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں ہمارا پروردگار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم کن اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا مالک ہمیں تلاش کر رہا ہے کہ یہ میری محبتوں اور عنایتوں کا مرکز اور محور بن جائے یہ انسان، لیکن میری نظریں، میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ کہاں ہے؟ دنیا کی طلب میں، نافرمانی میں، بغاوت کے سمندر میں ہم غوطے کھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دو فرشتے اترتے ہیں، روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں، روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور وہ دو فرشتے اترنے والے دو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَقُولُ أَحَدْ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو خرچ کروا دے، ختم فرما دے۔ یہ جو لوگوں پہ صدقہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور اللہ کو وہاں جو ہم تلاش کریں صدقات کے میدان کے اندر، خیرات کے میدان کے اندر، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے، یہ دو فرشتوں کی دعائیں ہیں، اور اللہ اپنے ان فرشتوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے یہ کبھی بھی نہ سمجھے ہمارا مال تلف ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نہیں نہیں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آنکھیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کون سا مال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا ہمارا مال ہمارا مال ہمارا مال، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور بینک بیلنس ہے، اور ایسا ہے، گاڑیاں ہیں، زمینیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، محلات ہیں، میرا مال۔ یہ میرا مال اس وقت تک جب تک موت، اس کے بعد یہ وارثوں کا مال۔ جس مال پر ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت، اور اس وقت جس مال کو میں کہہ رہا ہوں میرا، یہ میرے دستخط سے جاری ہونے والا ہے، یہی مال ہماری موت کے آنے کے بعد میرے ان رشتہ داروں اور ان ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا جس مال پہ میں امیدیں لگا کے بیٹھا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تمہارا ہمارا کون سا ہے؟ مرنے والے کا کون سا مال ہے؟ ذرا یہ بھی تو سوچیے۔ یہ تو ایک عام بات ہے نا کہ مرنے والا مال چھوڑ کے جاتا ہے، لے کے نہیں جاتا، لیکن لے کے بھی جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ لے کے کون سا جاتا ہے مال؟ مال کی ایک شکل ہے جو لے کر جا رہا ہے، مال کی ایک شکل ہے جو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے جو اپنا مال لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو مال تم خرچ کر رہے ہو یہ تم ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ ما قدم، جو مال تم نے دنیا میں اپنے لیے آگے بیچ دیا، یہ وہ مال ہے تم لے کر جو جا رہے ہو، اور جو تم نے دنیا میں چھوڑ دیا یہ تمہارے ورثاء کا مال ہے، تم چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم سوچیں نا کہ ہمیں ہمارا مال جو آگے جا رہا ہے، حقیقت میں یہ وہ میرا مال ہے، وہ مال بن کے نہیں ہمیں ملے گا، وہ مال ہمیں اللہ کی رضامندی والی شکل میں ملے گا۔
اللہ جل جلالہ کی خوشامد جو ہے خوشی والی شکل میں ملے گا، جنت کی شکل میں وہ مال ہمیں ملے گا۔ اسی لیے فرشتے یہ ایک دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اے ابن آدم انفق جو ہے لینفق ابن آدم خرچ کر، ینفق علیک، جب تو خرچ کرے گا اللہ تجھ پر بھی خرچ کریں گے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے نیک بندے کو کبھی بھی بے سہارا نہیں ہونا۔ ہم اللہ کے سہاروں والے لوگ ہیں۔ جس انسان کے پاس اپنے پروردگار کی طاقت اور سہارا ہو وہ دنیا کے کسی سہارے، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی طاقت، اللہ کا سہارا اس انسان کو ملتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ہم ان سہاروں کو اللہ کی بغاوت میں اللہ کا سہارا نہیں ڈھونڈ سکتے، نافرمانی میں یہ سہارے نہیں مل سکتے۔ یہ ملیں گے سہارے جب سجدوں پہ نشان ہو، جب جبینوں پہ نشان ہوں گے سجدوں کے، جب راضی ہوگا ہمارا پروردگار، جب ہم مخلوق کو راضی کریں گے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، ہم مخلوق کے حقوق کو پورا کریں گے اللہ بھی ہمارے حقوق کو اور ہماری ضرورتوں کو ہمارا مالک جو ہے وہ پورا فرمائے گا۔ بھئی آپ حضرات کی خصوصی